کثیر من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ سرے سے گمان مت کرو، ہے نا، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اور پروف کی وجہ سے شک ہو رہا ہے تب تو اس پر بات کرنی چاہیے. شک کو بوجھ مت بننے دو اپنے دماغ پر. بہت ساری لڑکیاں جو ہے نا وہ شک کا ایک بوجھ لے کر ڈپریشن میں چلی جاتی، انزائٹی میں چلی جاتی. یعنی شک جو ہے نا وہ بعض مرتبہ انسان کو ایسا کھا لیتا ہے کہ وہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے. اگلا سوال جو ہمارے ساتھ میں ریگولر چلتا ہے وہ یہ کہ ٹرسٹ، بھروسہ، ایک دوسرے پر اعتماد، وہ کیا لیول ہونا چاہیے؟ کیونکہ اکثر شک ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے، یا وہ کسی لڑکی سے، کلیگ سے، فرینڈ سے، یا تو کام کرنے والوں سے کنیکٹ زیادہ ہے، یا تو فون پہ زیادہ لگ رہا ہے. صرف شک ہوتا ہے، ابھی یقین نہیں ہے یا تو کوئی پروف نہیں ہے. کبھی کبھی چیٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں فرینڈ شپ میں، یا تو پھر ڈاؤٹ فل چیٹس ہوتے ہیں جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ان کا کچھ تو ریلیشن ہے. تو یہ شک کرنا، یا تو شک میں پڑ جانا، یا تو پھر ریلیشن میں جو ہمارا ٹرسٹ ہے اس کو ہم لوگ کیسے مینٹین کریں، کیسے اس کو بڑھائیں، اور کیسے اس کو آگے لے کے چلیں؟ دیکھیے، شک جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک شک وہ ہوتا ہے جس کی کوئی پختہ بنیاد ہے، کوئی ایک سالڈ پروف ہے جس کی وجہ سے شک ہو رہا ہے. جی، یہ شک تو ہو گئی، اس کے بغیر تو چارہ نہیں. اگر عورت ایک سالڈ پروف دیکھ رہی ہے، یا آدمی بھی کوئی سالڈ پروف اس کے پاس ہے، شک کرنے کی کوئی بہت وجہ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے شک ہوگا. اس لیے قرآن مجید میں جو ایک آیت ہے نا شک کے بارے میں کہ کثیر من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ سرے سے گمان مت کرو، ہے نا، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. تو اگر شک کی بنیاد کوئی سالڈ پروف ہے تب تو وہ ویلڈ شک ہے، اور اس میں پھر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، بات کرنا چاہیے کھل کر کے، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا شک بدگمانی ہو، تو وہ بدگمانی کلیئر کب ہوگی؟ جب بات ہوگی. اگر بات نہیں ہوگی تو بدگمانی بڑھتے بڑھتے ایک مرض بن جائے گی، ایک بیماری بن جائے گی. تو اگر کسی سالڈ پروف کی وجہ سے شک ہو رہا ہے تب تو اس پر بات کرنی چاہیے. لیکن بہت سارے کیسز میں شک کے پیچھے کوئی سالڈ پروف نہیں ہوتا، انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. جی، عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ بیویوں کے یہاں پر جو بدگمانی ہوتی ہے، شک، وہ ہوتا ہے بہت مرتبہ انسیکیورٹیز کی وجہ سے. لڑکی کو لگتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے سیٹسفائی نہیں ہے، جی، تو بار بار اس کا ذہن جو ہے نا وہ یہاں وہاں جاتا ہے. تو اگر اس بدگمانی کی وجہ آپ کی انسیکیورٹی ہے تو پھر آپ کو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس شک کو بوجھ مت بننے دو اپنے دماغ پر. بہت ساری لڑکیاں جو ہے نا وہ شک کا ایک بوجھ لے کر کے اپنے دل و دماغ پر جیتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، انزائٹی میں چلی جاتی ہیں، سکون تباہ ہو جاتا ہے، شوہر کو دھیان نہیں دے پا رہی ہیں، بچوں پہ دھیان نہیں دے پا رہی ہیں، اپنی زندگی خراب کر لیتی ہیں. شک کو جو ہے نا وہ زندگی کا بوجھ مت بننے دو. بدگمانی بعض مرتبہ بیماری تک پہنچ جاتی ہے. یعنی شک جو ہے نا وہ بعض مرتبہ انسان کو ایسا کھا لیتا ہے کہ وہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے. اور اگر مان لو کہ اپنے ذہن سے آپ شک نہیں نکال پا رہے تو کم سے کم اس شک کی وجہ سے اپنا رویہ مت خراب کرو. ٹھیک ہے، بعض لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ اگر وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے شک، تو اس سے چھڑانا اپنے زندگی کو آسان نہیں ہوتا اس شک کو. لیکن اس شک کا اثر اپنے بیہیویئر پہ مت ہونے دو. بالکل صحیح، بالکل ہے نا بھائی. ٹھیک ہے، ایک لڑکی ہے وہ اپنے شک سے باہر نہیں آ پا رہی، لیکن اپنی شک کی وجہ سے جب اس کا شک کا اثر اس کے بیہیویئر پر ہوتا ہے، اس کے اخلاق پر ہوتا ہے، وہ بار بار سوال کر رہی ہے، وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور وہ ہر چیز چیک کرنا چاہ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے میں وہ جو ہے نا وہ شک کی نگاہ سے شوہر کو دیکھ رہی ہے، ایک ایک چیز چیک کر رہی ہے. جب یہ شک کا اثر بیہیویئر پہ آنے لگتا ہے نا تو معاملات خراب ہوتے ہیں. بلکہ بہت مرتبہ میں نے یہ دیکھا نا کہ لڑکیاں بہت زیادہ شک کرتی ہیں، اس لیے آدمی بگڑ جاتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر کے بھی اگر مشکوکی ہوں، مجرم ہوں، تو میں کچھ کر کے مجرم بنتا ہوں. تو بعض مرتبہ آپ کا شک جو ہے نا وہ معاملات کو، رشتے کو آپ کے خراب کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا سیکھیں آپ، کہ چھوٹی موٹی چیزیں اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو آپ اگنور بھی کریں.